جی کی زیادہ کچھ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں خاف، خاف یہ دیکھیں سمیع یسمع کا جو باب ہے، سمیع یسمع سے تو سمیع کا ماضی آتا ہے سمیع، یعنی عین کلمہ مکسور، فا کلمہ مفتوح، عین کلمہ مکسور، سمیع۔ تو خاف ابھی سمیع کی وزن پہ ہوگا، تو یہ اصل میں کیا بن جائے گا؟ خاف اصل میں خوف، خاف خوف سمیع کے وزن پر بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ مثلا یہ جو خواب، یہ جو میں اب آپ کو میں بتاؤں کہ بھائی یہ جو نا سمیع سے نہیں ہے بلکہ نصر سے ہے، تو پھر بتائیں آپ اس کا ماضی کیا بنے گا؟ پھر بنے گا خوف، پھر کیا بنے گا؟ خواہ۔ خوف، خوف، ٹھیک ہے؟ تو نصر کا خوف بنے گا قولا کی طرح، قالا کی طرح، اور لیکن یہ کیا ہے؟ سمیع کا وزن ہے، تو یہ اس کا سمیع کا باب ہے، تو اس وجہ سے اس کا ماضی کیا بنے گا؟ سمیع کے وزن پر خوف بنے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی استاد جی، ٹھیک ہو گیا؟ تو جی استاد ٹھیک ہو گیا۔ یہ خاف، خافا، خافو، خافت، خافتا، ٹھیک ہے؟ ان تمام سیگوں میں کہہ رہے ہیں کہ ان تمام سیگوں کے اندر ایک قاعدہ جاری ہوگا، ان تمام سیگوں کے اندر ایک قاعدہ جاری ہوگا، وہ کون سا؟ کہ بھائی دیکھیں اصل میں خفیفہ تھا، واو متحرک ہے، اس سے پہلے مفتوح ہے، تو واو کو الف سے بدل دیا تو خاف ہو گیا، خاف ہو گیا، یہی تعلیل خافہ، خافو، خافت، خافتہ میں جاری ہوگی۔ تو اس کی اصل کیا تھی؟ خافہ کی خوف، تو خافہ کی اصل کیا ہوگی؟ خوفہ، ٹھیک ہے؟ اور خافو کی اصل کیا ہوگی؟ جی خوف، اور خافت کی اصل کیا ہوگی؟ خوفت، اور خافتہ کی اصل کیا ہوگی؟ خوفتہ۔ بات سمجھ جی میں آ استاد، رہی ہے؟ جی تو اس استاد کے ٹھیک ہے۔ اندر کالا والا قاعدہ جاری ہوگا کہ واو متحرک، اس سے پہلے مفتوح، اس کا ماقبل مفتوح، واو یا کیا ہو متحرک ہو، اس کا ماقبل کیا ہو، یعنی پہلا حرف کیا ہو؟ مفتوح ہو، تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو ان تمام سیغوں کے اندر قال والا قاعدہ جاری ہوا، تو واو کو یا سے واو کو الف سے بدل دیا گیا، تو خاف، خافا، خافو، خافت، خافتا، یہ سیغے بن گئے، ٹھیک ہے؟ آگے خفن، حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ تحرک اس سے پہلے مفتوح۔ آگے خفن، خفن جس سے دیکھیں بین، خفن، تو خفن اصل میں خوفن تھا، جمع مونس کا صیغہ ہے سمینا کی طرح، خفن اصل میں خوفن سمینا، ٹھیک ہے تھا۔ تو اس میں کیا ہوا؟ واو متحرک ہے، اس سے پہلے مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا تو خافن، الف بھی ساکن، فا کلمہ بھی ساکن، تو آپ نے کیا کر دیا؟ الف مدہ تھا اس کو گرا دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، الف کو گرا دیا تو خف نہ ہوگا۔ پھر خا کو کے فتح کو کسرہ سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو واو گرایا گیا ہے وہ مکسور تھا، تو فا کلمے کو کسرہ دے دی جائے تو خفن سے خفن ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی بھائی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت آواز آ رہی ہے، آ گئی، سمجھ میں آ گیا۔ جی، تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو ساتھی نہیں تھے نا، جو ساتھی نہیں تھے تو ان سے بھی جو ہے نا پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو سمجھے میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا تو پھر میں دوبارہ بتا دوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی ساتھی جو نا کلاس میں نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو
ان کے لیے دیکھیں نا، یہ تو چیز آپ نے پڑھی ہوئی ہے. ہمارے استاد محترم تھے، مولانا شاہد صاحب نام تھا ان کا، مردان کے تھے، تو ہمیں ہدایہ پڑھاتے تھے. تو ہدایہ یہ فقہ کی کتاب ہے. تو ہمیں کہتے تھے کہ بھائی آپ نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، بس مجھے تھکنے کا ثواب مل رہا ہے. آپ نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، بس مجھے تھکنے کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ خفنا خفنا یہ جو بھی تعلیلات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پہلے آپ نے پڑھ چکے ہیں. آپ بین، کیل، کلنا، ان میں تمام تعلیلات آپ نے پڑھ چکی ہیں. بس مجھے تھکنے کا ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے، جی استاد. آگے دیکھ. خیف اصل میں خوف، خیف دیکھیں، خیف قیل بی، ٹھیک ہے، خیف کیل بی، ٹھیک ہے. تو اب اس کا یہ خیف اصل میں تھا خوف. خیف اصل میں کیا تھا؟ خوف. خوف. خوف، خوف اس لیے اس کی جو ہے نا خوف آ رہا ہے کیونکہ یہ سمع کا باب ہے. ٹھیک ہے، خوف سب میں یہی آئے گا. خوف بروزن سمع، مجھول کا صیغہ ہے حضرت. ماضی مجھول، سمع، خوف، کیل بی، ٹھیک ہے، سمع تھا. ٹھیک ہے، بروزن سمع، اصل میں خوف بروزن سمع تھا. کسرہ وا پر دشوار تھا، اس لیے پہلے حرف خا کی حرکت دور کر کے، ٹھیک ہے، پہلے خا کی حرکت دور کر کے واؤ کا کسرہ اس کو دے دیا. واؤ کا کسرہ اس کو دے دیا. تو پیش تھا نا خاف خوف میں، تو آپ نے خا کا جو حرکت تھی اس کو دور کر دیا، واؤ کی حرکت نقل کر کے فا کلمے کو دے دی، خا کو. تو کیا بن جائے گا؟ خف، خف کیا بن جائے گا؟ خوفا. جی خف. اب واؤ، واؤ سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے نا. واؤ سے پہلے کسرہ تھا تو اس واؤ کو یا سے بدل دیا، تو کیا بن گیا؟ خیف. کیا بن گیا؟ خیف. یہاں پر خیفا. لکھا ہوا ہے، یہاں جی، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے خیف. خیف ٹھیک نہیں ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے. یہ اصل میں کیا بن جائے گا؟ خیف. کیا ہوگا؟ خیفا بنے گا خیف، خیفا. خاک، خاک کے کسرے کے ساتھ خیف. آگے چلتے ہیں. جی، جی دیکھیں، آگے ہے خفن. آگے کیا ہے؟ خفن. وہ واحد کا صیغہ تھا خف، ماضی مجہول. یہ خفن یہ جمع کا صیغہ ہے مجہول کا، ٹھیک ہے، جمع مونس کا. اصل میں خوفن تھا. کیا تھا اصل میں؟ خوفن. خوفنا. جی، تو یہاں پہ وہی ہوا کہ جو خا تھا اس کی حرکت کو ہٹا کر واؤ کی حرکت، خا واؤ پر جو نا کسرہ جو تھا وہ دشوار تھا، ٹھیک ہے، تو واؤ کی حرکت جو ہے خا کلمے کو دے دی، تو دو ساکن جمع ہو گئے، واؤ اور فا. دیکھیں، خفنا صیغہ مجہول اصل میں خوفنا تھا. کسرہ واؤ پر دشوار تھا، اس لیے پہلے حرف خا کا ضمہ دور کر کے واؤ کا کسرہ اس کو دیا. تو دیکھیں خفنا، ٹھیک ہے نا، واؤ بھی ساکن اور فا کلمہ بھی ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے. دو ساکن، جمع ہوگا. دو ساکن جمع ہو گئے، ٹھیک ہے. واؤ، واؤ بھی اور فا بھی، فا بھی، ٹھیک ہے. دو ساکن جب جمع ہو گئے تو واؤ کو گرا دیا. واؤ کو کیوں گرا دیا؟ کیونکہ واؤ مدہ تھا. واؤ کو گرا دیا کیونکہ وہ مدہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو واؤ کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ خفنا. ٹھیک ہو گیا. جی حضرت. جی یخاف اصل میں یخوف، یسمعو کے وزن پر. یخاف اصل میں یخوف، یخوف تھا، ٹھیک ہے، یخوف.
تو واو جی کا حضرت نقل کر کے فا کلمے کو دیا اور فا کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے۔ فا واو واو کا فتح نقل کر کے خا کو دیا، واو اصل میں متحرک تھا، واو کیا تھا اصل میں؟ متحرک تھا، تو اب متحرک اس سے پہلے مفتوح ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا؟ مفتوح ہوا، تو واو کو الف سے بدل دیا تو یخاف ہو گیا۔ کہ دیکھیں اصل میں یخوف تھا نا، دیکھیں یخوف، جی حضرت یعقوب تو انہوں نے دو قاعدے اس میں جاری کیے۔ ایک تو دیکھیں واو کی حرکت نقل کر کے خا کلمے کو دے دیا، فا کلمے کو یعنی خا کو دے دیا، پھر کیا ہوا؟ واو کو الف سے بدلا، کیوں بدلا؟ کیونکہ دیکھیں اصل میں جو واو جو ہے نا، واو متحرک ہے، اصل میں واو متحرک ہے، واو متحرک متحرک اور بلکہ ساکن ہو تو اس واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، واو متحرک ہو اور اس کا ماخذ ساکن ہو تو اس واو کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ واو کی حرکت نقل کر کے فا کلمے کو دے دی اور فا کلمے واو کو الف سے بدل دیا تو یخاف ہو گیا۔ دیکھیں آگے چلتے ہیں۔ آگے لیخوف، لا تخوف، اور ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو سیگے ہیں یہ امر غائب کا سیگا ہے، یہ سیگا امر غائب ہے اور یہ سیگا جو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی حضرت یعقوب لا تھا ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں جب اصل میں لیخوف تھا، کیا تھا اصل میں؟ لیخوف، یعقوب تو لام امر ہے، لام امر ہے، حروف جازمہ میں سے ہے، تو اس نے کیا کر دیا؟ فا کلمے کو ساکن کر دیا، تو کیا بن گیا؟ لیخوف، ٹھیک ہے۔ اصل میں تھا یخوف، یخ یعقوب یخوف یخوف، جب لام لے آئے اس کے شروع میں، لام امر لے آئے، ٹھیک ہے، لام امر لے آئے تو پھر کیا ہو گیا؟ فا کلمہ کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور واؤ کو اور الف واؤ کو جو نا، واؤ کو واؤ کی حرکت خا کلمے کو دے دی، خا کو واؤ کو الف سے بدل دیا نا، تو اس کی صورت بن گئی دو ساکن جمع ہو رہے ہیں آگے حضرت فا، الف بھی ساکن ہے، فا بھی ساکن ہے، تو الف مدہ تھا اس کو گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ لیخوف، لیخف لیخف لیخف، سمجھ میں آیا یہ؟ جی حضرت جی، لا تخاف، لا تخف بھی جو تھا وہ مضارع سے بنا، وہ بھی اسی طرح ہی بنا کہ بھائی اصل میں تخوف تھا، تو واؤ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، تو اور لام لا جو شروع میں لے آئے تو فا کلمہ بھی ساکن، الف بھی ساکن، تو الف کو گرا دیا تو لا تخف بن گیا، ٹھیک ہے۔ لیخف امر غائب معروف، اصل میں لیخوف تھا، ٹھیک ہے، لیخوف تھا، تو لیخوف سے کیسے لیخف کیسے بنا کہ واؤ کی حرکت نقل کر کے خا کلمے کو دے دی اور واؤ کو الف سے بدل دیا، تو واؤ بھی الف بھی ساکن، فا بھی ساکن، تو الف کو گرا دیا تو لیخف ہو گیا، اور لا تخف نہیں حاضر معروف، اصل میں لا تخوف تھا، ٹھیک ہے۔ وہی قاعدہ ہوگا، واؤ کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی فا کلمے کو خا کو دے دی، واؤ کو الف سے بدل دیا تو الف بھی ساکن، فا کلمہ بھی ساکن، ٹھیک ہے، تو الف کو گرا دیا تو لا تخوف سے کیا بن گیا؟ لا تخف، لا تخف، ٹھیک ہے۔ واؤ کا فتح نقل کر کے پہلے حرف کو دیا، دو ساکن جمع ہوئے، واؤ اور فا، واؤ اور فا، واؤ کو گرا دیا، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے واؤ اور فا، فا نہیں ہے بلکہ کیا بن جائے گا؟ واؤ اور الف، ٹھیک ہے، جی واؤ کو حضرت گرا دیا تو لا، لا تخف، لا لیخف لا تخف، یہ سمجھ میں آیا؟
جی حضرت. بھائی ظفر صاحب آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی استاد جی کچھ کچھ سمجھ جی آ رہی ہے. کچھ کچھ سمجھنا پورا پورا سمجھ میں آنا. جی استاد جی. ٹھیک ہے. جی استاد جی آ رہی ہے. تو بھائی ظفر صاحب آپ دوبارہ دیکھ لیں. اصل میں دیکھیں جی جی یہ ہے مضارع تخوف. یہ ہے مضارع تخوف. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مضارع تخوف. تو دیکھیں مضارع کو تقوی. ہم نے یہ سب سے پہلے یہ اصل صورت تھی. پھر اس میں قاعدہ لگتا ہے. قاعدہ کیا جاری ہوا کہ واو کی حرکت نقل کر کے خا کلمے کو دے دی. ہم نے واو کی حرکت نقل کر کے خا کلمے کو دے دی. ٹھیک ہے. تو خا کلمے کو جب ہم نے حرکت دے دی تو واو تو ساکن ہو گیا. واو کی حرکت خا کلمے کو آ صحیح. گئی. پھر ہم نے کیا کیا؟ اس واو کو الف سے بدل دیا. واو کو الف سے بدل دیا. جب ہم نے واو کو الف سے بدل دیا واو کو جب ہم نے الف سے بدل دیا تو یہ شکل بن گئی. دیکھیں اب الف بھی ساکن ہے اور ٹھیک ہے الف ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے الف ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اب اس کے شروع میں ہم لا لے آئے. لا نہیں. جب لا نہیں لاتے ہیں تو آخری جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. وہ آخری حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. تو یہ فا تاکہ کو جو پیش ہے یہ ساکن سے تبدیل ہو گیا. تو اب دیکھیں الف بھی ساکن ہے فا کلمہ بھی ساکن ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ یہ الف جو تھا وہ مدہ تھا. اس الف کو گرا دیا. ہم نے الف کو گرا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ لا تخف. لا تخف. تخف لا جی تخف. لا تخف. یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ابھی صحیح ہے. سمجھ میں آ گیا ابھی ظفر صاحب؟ جی بالکل جی صحیح ہے جی استاد جی. اسی طرح تھا. آگے خف. خف امر ہے. تو امر کے میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی تھی. اس میں آپ اس کو جو ڈائریکٹ اس کی اصل نکالیں اضرب اسما کے وزن پر کہ خف امر حاضر معروف اصل میں اخوف یعنی اسما کی طرح. اخوف تھا. واو کا فتح خا کلمے کو دیا. واو کی حرکت جو ہے فا کلمے کو دے دی یعنی خا کو دے دی. ٹھیک ہے. اور واو کو گرا دیا. واو کو کیا کر دیا؟ آواز نہیں آ رہی استاد جی. آواز نہیں آ رہی؟ دیکھیں خف امر حاضر معروف اصل میں اخوف تھا. اخوف یعنی اسما کے وزن پہ اخوف تھا. واو کا فتح جو تھا وہ آپ نے کیا کر دیا؟ خاک کو دے دیا. ٹھیک ہے. اور واو کو گرا دیا. واو کو گرا دیا تو کیا صورت بن گئی؟ اخف. کیا صورت بنی؟ اخف. جی جی بھائی اخف ہوا. تو آپ اب دیکھیں جب فا کلمہ متحرک ہے تو حمزے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے حمزے کو بھی گرا دیا تو کیا بن جائے گا؟ خف. کیا بن جائے گا؟ جی سمجھ. جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی آواز ہے. آ رہی ہے. آ رہی ہے حضرت جی آواز. استاد جی آ رہی ہے استاد. خف سمجھ آئے گا کہ امر حاضر معروف اصل میں ایک وقت تھا. واو کا فتح خا کو دیا اور واو کو گرا دیا تو اخف ہو گیا. اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی. اس کو بھی گرا دیا تو خف ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ حضرت اگر ہم ایک وقت میں واو کو ڈائریکٹ گرا سکتے ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں گرا سکتے؟ پہلے اس کو کس الف میں؟ کر دیتے ہیں پھر اس کو گراتے ہیں ایک وقت کس میں. کو؟ کس ایک میں؟ وقت میں جو آگے خب کا حضرت آپ نے بتایا ہاں تو اس اس میں میں حضرت آپ نے بتایا نا کہ پہلے اس کو جی جی وہ کا وہ واو کا وہ کا وہ کا حرکت اس کو دے دی خا کلمے کو دے دیا اور وہ سے ہم نے بنا دیا الف بنا دیا. الف میں تبدیل ہو گیا اور پھر الف کو گرا دیا. بنائے الف نہ بنائے نا. دیکھیں اس میں واو
اور اس میں ڈائریکٹ جو ہے نا واو گرا رہے ہیں نا، فا کلمے فا واو کا فتح خا کو دیا اور واو کو گرا دیا، ٹھیک ہے، دو ساکن جمع ہو گئے نا، فا کلمہ بھی ساکن واو بھی ساکن، تو واو کو گرا دیا. جی اصل جو ہے نا، اصل امر جو بنتا ہے وہ مضارع معلوم سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ مضارع معلوم کے واحد کے صیغے سے، مخاطب کے صیغے سے امر بنتا ہے. یہ اصل میں تھا امر. اب دیکھیں قانون تو جاری ہو گیا نا، ہم نے قوانین جاری کر لیے. یہ تھا اصل میں تخاف. کیا تھا؟ تخاف. اصل میں مضارع یہ ہے تخاف. جی عزیز طلبہ، اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں، امر جب بنانا ہوتا ہے نا، امر کیسے بنائیں گے؟ امر کو فعل مضارع مخاطب سے بنایا جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کیا جائے. علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کے فا کلمے کو ہم دیکھیں گے کہ فا کلمہ جو ہے متحرک ہے یا ساکن ہے. اگر تو فا کلمہ کیا ہو؟ متحرک ہو، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، صرف آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. تو ہم نے جب دیکھا کہ بھائی تخاف، یہ خف جو ہے تخاف سے بنا، علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا، تو یہ صورت بن گئی. علامت مضارع حذف کرنے کے بعد یہ بن گیا خاف. جب ہم نے علامت مضارع حذف کر دیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھائی دیکھیں اس کا جو فا کلمہ ہے نا، یعنی یہ جو ہے یہ خا جو ہے فا کلمہ مفتوح تھا. جب مفتوح تھا تو ہم نے کیا کر دیا؟ صرف ایک کام کیا کہ اس کے آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دیا. تو یہاں پہ جو فا کو پیش ہے اس کو ہم نے ساکن میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، تو الف بھی ساکن، الف بھی ساکن اور فا جو نا الف بھی ساکن، فا کلمہ بھی ساکن. تو ہم نے کیا کر دیا؟ اس الف کو جو نا ہم نے گرا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ خف بن گیا. کیا بن گیا؟ خف بن گیا. تو یہ ہے اصل طریقہ کہ بھئی ہر امر کو فعل مضارع مخاطب سے بنایا جاتا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا فا کلمہ جو مفتوح ہے یا مفتوح ہے، متحرک ہے. مفتوح کہہ لو یا متحرک کہہ لو، متحرک ہے یا ساکن ہے. اگر متحرک ہے تو پھر ہم ایک کام کریں گے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. آخری حرف کو، لام کلمے کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم نے لام کلمے کا علامت مضارع حذف کی تو اور آخر میں لام کلمہ حذف کر دیا، تو الف اور فا کلمہ ساکن ہو گیا. الف اور فا کلمہ یہ ساکن تھے. تو جب دو التقاء ساکنین جمع ہوئے تو الف مدہ تھا، تو اس کو ہم نے الف کو گرا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ خف بن گیا. ٹھیک ہے، یہ تب صورت تھی جب علامت مضارع کیا ہو؟ مفتوح ہو. اگر علامت مضارع کیا ہو؟ فا کلمہ مفتوح متحرک تھا. اگر فا کلمہ متحرک نہ ہوتا نا، اس صورت میں ہم حمزہ لے آتے ہیں. اس صورت میں کیا لیتے ہیں؟ حمزہ لے آتے ہیں. مثلا دیکھیں یہ دیکھیں، یہ ہے تکرم. تکرم، اب تکرم ہے نا، ہم نے اس کا جو نا امر بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ علامت مضارع حذف کر دیا ہم نے، علامت مضارع حذف کر دیا ہم نے. تو تکرم اصل میں تھا تو اکرم. تکرم اصل میں کیا تھا؟ تو اکرم، کیونکہ اس کی ماضی میں اکرم آتا ہے نا، اکرم اس کا حمزہ آتا ہے نا، اکرم ماضی. تو تکرم اصل میں تو اکرم تھا. تو علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا. اس میں جب ہم نے علامت مضارع حذف کیا تو اکرم میں، تو اس کا فا کلمہ، اس کا جو نا بعد والا جو کلمہ ہے وہ متحرک تھا. الف کیا تھا؟ حمزہ الف، یہ متحرک تھا. جب متحرک تھا تو ہم نے کیا کر دیا؟ صرف آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دیا، ساکن کر دیا. علامت مضارع حذف کی اور آخری حرف کو ساکن کر دیا، تو یہ اس کا امر بن گیا اکرم. امر کیا بن گیا؟ اکرم. یہ تو بات تھی جب اس کا علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اس کا ما بعد جو ہے وہ کیا متحرک ہو. اگر ما بعد متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو، اس کی مثال دیکھیں. جیسے مثلا فاکل، اس کی مثال جیسے مثلا دیکھیں،
اب دیکھیں تنصر، اب دیکھیں تنصر، تنصر یہ مضارع تنصر. اب دیکھیں تنصر اس کو ہم نے اس کا امر بنانا ہے، تو کیا بنائیں گے، کیسے امر بنائیں گے؟ علامت مضارع کو حذف کریں گے. آپ نے تنصر میں علامت مضارع حذف کر دی تو کیا بن گیا؟ اب دیکھیں علامت مضارع حذف کی تو اس کا بعد والا حرف کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے، جی جب استاد ساکن ہوگا تو ہم نے ساکن ہوگا تو پھر ہم اس کے بعد یہ کام کریں گے تو اس کا عین کلمہ دیکھیں گے. عین کلمہ مضموم ہے یا مفتوح ہے یا مکسور ہے؟ اگر عین کلمہ مضموم ہو تو اس کے شروع میں کیا کریں گے؟ حمزہ وصلی مضموم لے آئیں گے اور فا کلمے کو لام کلمے کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو تنصر سے کیا بن جائے گا؟ انصر. تنصر سے کیا بن جائے گا؟ انصر. ٹھیک ہے، جب علامت مضارع حذف کرنے کے بعد والا جو حرف ہے وہ کیا ہو؟ ساکن نہ ہو بلکہ متحرک ہو، جیسے تو اکرم میں تھا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ علامت اس میں حمزے کی وصلی کی ضرورت نہیں پڑتی، حمزے وصلی لانے کی ضرورت نہیں پڑھتے اس میں. نہیں. تو اس کے اندر بھی خف کے اندر بھی یہی ہے کہ بھئی اس کو آپ نے مضارع سے بنایا. وہ مضارع کیا تھا؟ مضارع تھا تخاف، مضارع تخاف تھا. آپ نے کیا کیا؟ علامت مضارع حذف کر دیا تو اس کی صورت یہ بن گئی. اور ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے فا کلمے کو بھی ساکن لام کلمے کو بھی ساکن کر دیا تو اس کے بعد یہ صورت بن گئی. فا بھی ساکن اور حمزہ الف بھی ساکن. جب دو ساکن جمع ہو گئے تو الف مدہ تھا اس کو آپ نے گرا دیا، تو گرانے کے بعد آخری صورت بن جائے گی خف. آخری صورت کیا بن جائے گی؟ یہ خف. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ ہر امر کو آپ نے مضارع معلوم سے بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اصل طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی بھائی سعید صاحب سمجھ میں آیا؟ جی جی حضرت، حضرت بالکل ٹھیک ہو گیا حضرت، حضرت ٹھیک ہو گیا. جی آگے تین سیگے ہیں، خفن، خائفن اور مخوفن. خائفن تو وہی ہے کہ بھائی خائفن میں واو جو تھا اصل میں خاوفن تھا، واو کو حمزے سے الف زائد کے بعد واو آ گیا تو واو کو ہم نے کیا کر دیا؟ حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ خائفن ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ خائفن اسم فاعل اصل میں خائفن تھا، واو کو حمزہ سے بدلا، مثلا قائلن کی طرح قائلن کے. ٹھیک ہے نا، جیسے قائلن میں آپ نے واو کو قابلن تھا، واو کو حمزے سے بدل دیا. اسی طرح خائفن میں بھی حمزے سے واو کو حمزے سے بدلنا خائفن ہو گیا. یہ تو اسم فاعل کی مثال تھی. آگے ہے مخوفن. مخوفن